وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑا مقام اور مرتبہ پانے والے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونۃ، جو شخص اللہ رب العزت کی جانب اپنی تمام تر توجہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ من انقطع الی اللہ، جو اللہ کی طرف منقطع ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں سے کٹ کے اللہ کی جانب اپنی تمام تر توجہ مبذول کر لیتا ہے، اپنی تمام تر کوششیں اللہ کی جانب کر لیتا ہے۔ اللہ کی جانب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر محنتوں کو اللہ کی رضا کے لیے لگاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کا انعام کیا کرتا ہے؟ کفاہ اللہ تعالی کل مؤونۃ، اللہ اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جس کے سارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو اس کے سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، پیارے حبیب تمہارے سارے کاموں کے لیے میں کافی ہوں۔ وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ حسیبا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ وکالت کے لیے کافی ہے، اللہ کسی کے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وتبتل الیہ تبتیلا، پیارے حبیب ہر ایک سے رخ موڑ کے بس اسی کے ہو رہو، یعنی دنیا اور دنیا داری سے اپنا تعلق توڑ کر اپنے رب سے تعلق جوڑ لو، آخرت سے تعلق جوڑ لو، اس لیے کہ جو آخرت سے تعلق جوڑے گا دنیا داری خود بخود ہوتی چلی جائے گی، اور جو اپنی تمام تر محنتوں کو دنیا میں لگائے گا آخرت کا نقصان ہوتا رہے گا۔ لہذا اگر آخرت کی جانب انسان کی توجہ ہو، انسان کی محنت ہو، اس کا غم آخرت کا ہو، اس کی فکر آخرت کی ہو، اس کی کوشش و لگن آخرت کے لیے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی دنیا برباد ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کسی بھی شخص کے بارے میں آج کے دن تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے آخرت کی جانب لو لگائی ہو تو اس کی دنیا خراب ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس کی دنیا میں بھی ایسی ہی عزت دیتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ عیش اور مستی کی تو زندگی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسی کفایت کی زندگی ہوتی ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عزت کی زندگی دنیا میں بھی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی گزارتا ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہی ہے اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد کہ من قطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونۃ، جو شخص اپنی تمام تر محنتوں کو اللہ کے لیے لگا دے، یعنی اللہ کے کاموں میں لگا دے، اللہ اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، اور جو اپنی تمام تر فکروں کو دنیا کے لیے لگا دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے حوالے ہی کر دیتا ہے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اصول ہے کہ اگر تم نے اپنی توجہ میری طرف لگائی تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت تو اچھی ہوگی ہی۔
اور اگر تم نے اپنی تمام تر محنتوں کو دنیا کے لیے لگایا تو پھر اللہ اسے اس کے دنیا کے حوالے کر دے گا. مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ کی رحمت اس کی ذات سے ہٹ جائے گی، پھر وہ اپنی محنتوں میں لگا رہے گا، اس کے باوجود پورا نہیں ہوگا، جسے اللہ رب العزت نے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا. یہ تو ایک حدیث ہے ابن حبان کی. دوسری حدیث جسے حاکم نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا، اور امام حاکم نے فرمایا اس کی سند صحیح ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جعل الہم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جس نے اپنی تمام تر غموں کو ایک غم آخرت کا بنا دیا، اللہ اس کی دنیا کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. اس سے صاف اور واضح اور کیا جملے ہوں گے، اس سے صاف اور واضح ضمانت اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے کہ تم اپنا غم آخرت کا غم بنا لو، تم اپنی فکر آخرت سنوارنے کے لیے بنا لو، دنیا میں سنوار دوں گا، تم اپنے سارے کام آخرت کے لیے کرو، تمہارے دنیا کے سارے کاموں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اتنی صاف اور واضح ضمانت ہونے کے باوجود انسان اگر دنیا میں ہی قلا بازیاں کھاتا رہے تو یہ قصور اس کا ہی ہے نا. یہ آوازوں کی باز گشت تو ہر وقت ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واضح ہے. من جعل الہم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جس نے اپنی تمام تر غموں کو غم آخرت کا بنا لیا، اللہ اس کے دنیا کے سارے غموں کے لیے کافی ہوگا. ومن تشعبتہ الہموم لم یبال اللہ فی ای وادیۃ الدنیا ہلاکا، اور جس نے اپنی غموں کو، اپنی فکروں کو دنیا کے مختلف فکروں میں لگا دیا تو اللہ کو اس پر کوئی بھروسہ، اللہ پر اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. وہ دنیا کی کسی گھاٹی میں، کسی وادی میں جا کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے اپنی تمام فکروں کو، تمام محنتوں کو، تمام قوتوں کو دنیاوی ساز و سامان میں ہی لگایا تو اللہ کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اور اللہ کو اس بات پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں جا کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. 2 حدیث ہو گئی. تیسری حدیث اس سے بھی واضح ہے، جسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے میں جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اور اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ماجہ نے. فرماتے ہیں قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، جس نے اپنی فکروں کو دنیاوی فکر میں بدل دیا، اللہ اس کے سارے کام بکھیر دے گا، اس کے سارے کام بکھیر دے گا. وقت ہونے کے باوجود اس کے کام رہ جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، اس کے ایسے کام بکھیر دیے جائیں گے، منتشر کر دیے جائیں گے کہ وہ ایک کام کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ ارادہ کر رہا ہوگا یہ کام میرا پورا ہو جائے گا تو مجھے تسلی ملے گی. وہ کام پورے ہوتے ہی مزید 4 کام اس کے سر پر آ جائیں گے. اس کی فکریں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس کے تفکرات کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ کبھی میٹھی نیند سو نہیں پائے گا. کون؟ جو اپنی ساری غموں کو دنیاوی غم میں تبدیل کر لے. اس کا غم یہی ہو کہ کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، بچوں کی پرورش کرنی کیسی ہے، کہاں سے مال آئے گا، کس سے مال لینا ہے، کس کو مال دینا ہے، کس سے پیسے لینے ہیں، کس کو پیسے دینے ہیں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں 80% انسان وہ ہے جب وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے تو وہ یہی گفتگو کرتا ہے کہ گھر میں فلاں بیمار ہے،
میں بیمار ہوں، نوکری چلی گئی، نوکری ہے اچھی نوکری نہیں ہے، نوکری میں پیچیدگی ہے، تنخواہ اچھی نہیں ہے، تنخواہ ہے تو تنخواہ سے پورا نہیں ہو رہا، بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری بات ہی نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اپنا غم سناتے اور تسلی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم اگر اپنے تمام تر غموں کو دنیاوی غم بنا لوگے، میں تمہارے کام بکھیر دوں گا، منتشر کر دوں گا، اور تمہاری زندگی میں وقت ہونے کے باوجود کام پڑے کا پڑا رہ جائے گا اور تمہارا وقت ختم ہو جائے گا، دن ختم ہو جائیں گے، کام ایسے کا ایسے ہی رہ جائے گا۔ اور پھر فرمایا ومن جعل ولم یأت الدنیا الا ما کتب له، اور جو شخص اپنی ساری غموں کو دنیا کا غم بنا لے گا، اللہ اس کے سارے کام بکھیر دے گا، اس کے باوجود دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی نصیب میں لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ ومن کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ لہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ، اور جو اپنے غموں کو آخرت کا غم بنا لے گا اللہ اس کے سارے کاموں کو سمیٹ دے گا، سارے کاموں کو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے، ایک ہی وقت میں اسے کسی نے کہا کہ آپ نے مشرق میں جانا ہے، اسی وقت میں اس کے دوسرا کام آ گیا کہ آپ کو مغرب میں جانا ہے، اسی گھڑی اسے تیسرا کام کسی نے دے دیا کہ آپ نے شمال میں جانا ہے، اسی گھڑی چوتھا کسی نے کام دے دیا کہ آپ کو جنوب میں جانا ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں جانب اس نے ایک ہی وقت میں جانا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ کسی کا کام ٹال نہیں سکتا، وہ چاروں کام اہم ہیں اور وہ چاروں کام ایسے ہیں کہ اس کو منع نہیں کر سکتا۔ اب وہ ایک وقت میں اگر مشرق جائے تو تینوں سمتوں کا کام رہ جائے گا۔ اب وہ حیران ہے کہ کیا کرے، ایسی حالت میں وہ اپنے رب کو راضی کرے، اللہ اس کے سارے کاموں کو ایک جگہ جمع کر دے گا، ایک ہی وقت میں سارے کام ہو جائیں گے۔ کیسے ہوں گے یہ سارے کام؟ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، نکلنے ہی لگے، اہلیہ نے نکلتے نکلتے کہا کہ چکی میں ہم نے گندم پیسنے کے لیے دیا ہوا ہے تو آٹا لیتے ہوئے آئیں ورنہ آ کر کھائیں گے کیا؟ چکی میں آٹا پیسنے کے لیے دیا ہے تو وہ لے کر آئیں پھر نماز پڑھنے جائیں۔ اب یہ ہے کہ وقت نکلا جا رہا ہے جمعے کی نماز کا، جماعت کا وقت نکلا جا رہا ہے، پریشان تھے کہ اس میں کیا ترکیب کریں، کیسے جائیں، کہ اچانک کچھ لوگ آئے، دروازے پر دستک ہوئی تو آ کر کہنے لگے وہ آپ کا خچر جو باہر بندھا تھا وہ کھل کر بھاگ گیا۔ اب اور پریشان ہوئے، ایک تو اس کام کا مسئلہ تھا کہ یہ کام اگر کروں تو نماز رہ جائے، اب یہ دو کام آ گئے سامنے۔ اب اگر خچر کو تلاش کرنے جاؤں تو پھر گندم بھی، پھر وہ آٹا بھی لانا ہے، دونوں کام اگر کروں تو لازمی طور پر جماعت جائے گی۔ پھر کسی نے آ کر کہا جناب آپ کے کھیت کو پانی دینے کی آج ہی باری ہے، اگر آج آپ نے پانی ابھی وقت پہ نہ دیا تو فصل کا بھی نقصان ہوگا اور پھر ایک ہفتے کے بعد اس کی باری آئے گی۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ پانی لگاؤں کھیت میں یا خچر تلاش کرنے جاؤں یا آٹا لینے جاؤں، سوچتے رہے، سوچتے سوچتے پھر یہ حدیث سامنے آئی، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ والے تھے، حدیث پڑھنے والے تھے، ذہن میں بات آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تم اپنے سارے غموں کو میرا غم بنا لو، میں تمہارے سارے کام سمیٹ دوں گا، تم میرے لیے کافی ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم میرا کام کرو، تمہارے کاموں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ جب یہ حدیث سامنے آئی انہوں نے کہا کہ سارے کام اپنے بعد میں رکھیں گے، پہلے ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے امید ہے کہ میرے سارے کام خود بخود ہی ہو جائیں گے۔ جمعے کی نماز پڑھنے گئے، تسلی سے نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو دروازے پر خچر بھی بندھا تھا اور گھر سے کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اندر آئے تو پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی اور یہ کھانا کیسے آیا؟
اور یہ آٹا کیسے آیا؟ کہا وہ پڑوسی اپنا آٹا لینے چکی پہ گیا تھا تو وہ ہمارے گھر کی بوری اٹھا کر لے آیا۔ جب گھر پہنچا تو اہلیہ نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی بوری تھوڑا ہی ہے، یہ تو پڑوسی کی ہے۔ تو پڑوسی نے ہمارے گھر کی بوری ہمارے گھر تک پہنچا دی ہے۔ کہا یہ خچر کیسے آیا؟ کہا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ خچر دروازے پر کھڑا ہے، 3-4 کتے اس کے پیچھے لگے تھے، نہ جانے کہاں سے ہانکتے ہوئے خچر کو ہمارے گھر تک لے آئے۔ اور جب گھر وہاں گئے، کھیت میں گئے تو دیکھا کھیت میں پانی بھی سیراب ہو رہا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ وہ پڑوس میں جو کھیت میں پانی جس نے ڈالا تھا وہ ڈال کر بھول گیا، وہ بھی نماز پڑھنے چلا گیا، پانی ان کی نالی سے ابل کر اس نالی میں آیا جس نے اس کھیت کو بھی سیراب کر دیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت سچا ہے کہ تم اپنے سارے کاموں کو میرے لیے، سارے غموں کو میرے لیے، ساری محنتوں کو میرے لیے لگاؤ، تمہارے سارے کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تمہارے سارے بکھرے ہوئے کام میں کر دوں گا۔ تو جب انسان ایسا ہوتا ہے نا تو پھر اسے بڑی تسلی ہوتی ہے، اس کے دل میں بڑی طمانینت ہوتی ہے۔ آج وہ شخص جو لاکھوں کما رہا ہے اسے بھی اس وقت تک نیند نہیں آتی ہے جب تک وہ نیند کی گولی نہ کھائے۔ اور ایک غریب ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا بھی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اسے فکر کیا ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سوؤں گا اس لیے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، کام کے لیے نہیں، نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ وہ جلدی سوتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے، چاق و چوبند اٹھتا ہے۔ صبح کا سورج بعد میں نکلتا ہے، یہ پہلے اٹھ جاتا ہے، اور صبح کا سورج بعد میں لوگوں کو توانائی دیتا ہے، اللہ کے نماز سے پہلے ہی توانائی دے چکی ہوتی ہے، پہلے ہی طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، اور اپنے سارے کام خود بخود، آدھا کام جب وہ کر لیتا ہے پھر دنیا والے اٹھتے ہیں۔ جو صبح کی نماز پڑھنے والے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھنے والے، ان کے دن کا آدھا کام قریباً ہو جاتا ہے جب پھر 8-9 بجے لوگ اٹھتے اپنے اپنے کاموں پر جاتے ہیں۔ یہ 8-9 بجے تو ہم نے بہت محتاط لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ آج کا انسان تو آدھا دن سونے میں گزارتا ہے۔ تو جو شخص دنیا داری میں لگا رہے گا کبھی بھی اس بیڑی سے اپنے پاؤں کو جدا نہیں کر پائے گا۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے کام کرے، آخرت کے لیے پونجی جمع کرے۔ جب وہ آخرت کے لیے کام کرے گا دنیا کے کام خود بخود ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ میرے اور آپ کے وعدے کی طرح نہیں، اللہ کا وعدہ 100% ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے نا، اور بھی انبیاء کرام بکریاں چراتے، اس لیے کہ اس میں گوشہ نشینی کا موقع مل جاتا ہے، اکیلے رہنے کا موقع ملتا ہے، اور پہاڑوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، ویرانوں میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ بہت سی بکریاں ہیں، اور آپ لے کر ایک ویرانے میں گئے، چراگاہ میں گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ایک درخت کے نیچے اونگ آنے لگی، نیند آنے لگی، بہت زیادہ نیند آنے لگی۔ اب بار بار چونک کر اٹھتے ہیں کہ یہ دوسرے کی بھیڑ بکریاں ہیں، اگر میں سو گیا، کوئی بھیڑیا آ جائے، کوئی درندہ آ جائے، اگر کسی ایک بکری کو اٹھا لے جائے، کسی ایک بھیڑ کو اٹھا لے جائے، ذمہ داری تو میری ہوگی، لیکن نیند ہے کہ وہ جانے کو نہیں ہے۔ بار بار آنکھیں بند ہوتی ہیں، آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور عرض کرنے لگے، یا اللہ تو یعلم ما فی الصدور ہے، دنیا سوتی ہے تو سوتا نہیں ہے، اور ہم کسی کو چلانے والے نہیں، تو سب کو چلانے والا ہے۔ یا اللہ آج ان بھیڑ بکروں کی ذمہ داری تھوڑی دیر کے لیے تیرے لیے ہے، میں نے اسے تیرے حوالے کیا۔ یہ کہہ کر میٹھی نیند سوئے۔ بہت دیر کے بعد جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چاروں جانب 4 شیر کھڑے ہیں جو ان بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بھیڑوں سے، درندوں سے بچانے کے لیے خود درندہ اللہ نے بھیجا۔ چونکے اور کہنے لگے کہ جو کھانے والے ہیں اللہ نے اسی کو محافظ بنا دیا، یہ کیوں کر ہوگا؟ آواز آئی، یا موسیٰ کن کما ارید اکن کما ترید، جیسا میں چاہتا ہوں تم اگر ایسے ہو جاؤ تو جیسے تم چاہتے ہو میں ویسا ہو جاؤں گا۔ اگر تم میرے احکام کی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ گے میں تمہاری دنیا کی حفاظت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینداری کریں، اور جہاں یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو فوقیت
دنیا داری کو نہیں بلکہ دینداری کو دیں. جب دینداری کو فوقیت دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی دنیا قضا ہو جائے گی، اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا. لیکن اگر دنیا میں گھستے چلے جائیں گے، دھستے چلے جائیں گے تو پھر آخرت تباہ ہو جائے گی. بہرحال ہر ایک نے تو اپنے ایک وقت تو آنا ہے نا، جو سب کچھ چھوڑ کر انسان نے چلا جانا ہے. تو پھر اس وقت انسان پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں نے وہاں کے لیے بھی کچھ کام کر لیا ہوتا. اس وقت یہ ساری احادیث اور قرآنی آیات یاد آتی ہیں انسان کو کہ اے کاش کہ میں نے کچھ دھیان دے لیا ہوتا، کچھ کان دھر لیا ہوتا ان احکام کی جانب، تو میں نے کچھ آخرت کے لیے بھی کما لیا ہوتا. ابھی اگر باتیں بیان کی جائیں تو وہ یہاں سے یہاں تک ہی رہتی ہیں، دل تک نہیں آتی. انسان مسجد سے باہر نکلنے کے بعد، مجلس سے محفل سے باہر نکلنے کے بعد پھر وہی دنیا اور دنیا داری میں دھس جاتا ہے اور ان باتوں کو فراموش کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ باتیں فراموش کرنے والی نہیں ہیں، یہ عمل کرنے والی باتیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے. باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ.